बारादरी में सूरज गुरूब होने से पहले ही गुरूब हो जाता था। दिन ढलते ही धूप फसील नुमा ऊंची ऊंची दीवारों की बुलंदी पर पहुंच जाती थी। साए अब फैल कर तवील हो गए थे। सहपहर की मुजमहिल खामोशी में बारादरी सुनसान नजर आ रही थी। न कोई चहल पहल थी, न गहमा गहमी, न कोई आहट थी, न आवाज। दालानों के ऊंचे ऊंचे सुतून सर उठाए दम बखुद खड़े थे। मेहराबों के नीचे गहरा सुकूत तारी था। सहन में मूलसरी के फूल दूर दूर तक बिखरे हुए थे। हवा के झोंकों के साथ भीनी भीनी खुशबू उठती और हर तरफ फैल जाती। ये बारादरी की हरमसरा थी। बारादरी किसी ज़माने में मलिका ज़मानी के बेटे मिर्ज़ा अमजद अली कैवान जहाँ की महल सरा थी। अब उनके वरसा की मिल्कियत थी और बारादरी कहलाती थी। पूरी बारादरी खासे वसी रकबे में फैली हुई थी। इसमें एक नहीं कई इमारतें थीं। चारों तरफ कद आदम पुख्ता चार दीवारी थी, जिसके अंदर बहुत बड़ा अहाता था। अहाते का फाटक इतना बुलंद था कि उसमें हाथी दाखिल हो सकता था। फाटक के किवाड़ थे तो लकड़ी के, मगर निहायत मजबूत। रूकार में दोनों रुखों पर कुर्सी देकर मुख्तसर चबूतरे थे। चबूतरों के ऊपर साइबान की तरह झुके हुए छज्जे थे। छज्जों की बुलंदी पर नीम दायरे में दो मछलियां थीं, जिनको निहायत नफासत और हुनरमंदी से बनाया गया था। इन चबूतरों पर हर सुबह शाम दो मुसल्ला पहरेदार तैनात रहते, मगर अब अरसे दराज से चबूतरे खाली पड़े थे। कभी कभार कोई राहगीर धूप या बारिश से बचने के लिए दम के दम बैठ जाता और फिर अपनी राह लेता। फाटक आमतौर पर बंद ही रहता था, सिर्फ खास मौक़ों पर खोला जाता था। आमदोरफ्त के लिए फाटक के एक किवाड़ में मुख्तसर सा दरवाज़ा था, जो दिन भर खुला रहता, मगर पहर रात गुजरते ही बंद कर दिया जाता। फाटक के अंदर हर वक्त दरबान मौजूद रहते। फाटक की छत पर खासा कुशादा कमरा था, जिसके दरीचे बैरूनी रुख पर खुलते थे। ये बारादरी का नौबत खाना था। एक ज़माना था जब हर वक्त नौबत बजाने वाले मौजूद रहते थे। हर पहर के बाद नक्कारे पर चोट पड़ती और नौबत बजाकर वक्त का ऐलान किया जाता। दिन रात के आठों पहर इसी तरह नौबत बजती थी, मगर अब नौबत खाने में न नौबत थी और न उसको बजाने वाले थे। सिर्फ नौबत खाने का नाम रह गया था। उसमें ड्योढ़ी के दरबान बैठे हुक्का गुड़गुड़ाया करते। वैसे दरबानों और कहारों की रिहाइश के लिए फाटक के अंदर ड्योढ़ी में दोनों तरफ कोठरियां बनी हुई थीं। ड्योढ़ी के सामने चार दीवारी के अंदर दूर तक खुली जगह थी। ड्योढ़ी से मुत्तसिल एक सिलसिले से बारादरी के दूसरे मुलाजिमीन के रहने के लिए कोठरियां थीं। आगे बढ़कर दीवान खाने की एक मंजिला इमारत थी। दीवान खाने में एक तवील और कुशादा कमरा था, जो नशिस्त के लिए था। उस कमरे के पहलू में जो कमरा था वो ख्वाबगाह के तौर पर इस्तेमाल होता था। ख्वाबगाह से मुत्तसिल गुस्ल खाना था। बगली सहनची थी। कमरों के आगे तवील दालान था। दालान के सामने सहन था। वस्त में कुर्सी देकर पुख्ता शहनशीन थी, जो गर्मियों में गुरूब आफताब के बाद इस्तेमाल में आती थी। इस शहनशीन पर रात भर महफिल आराइयाँ होती थीं। दीवान खाने के इर्द गिर्द दूर तक फैला हुआ पाई बाग था। बाग में संगमरमर का खूबसूरत हौज था। फूलों के तख्ते थे, रविशें थीं, घने और सायादार दरख्त थे, जिनमें नीम और बरगद के अलावा मेवेदार दरख्त भी थे। दीवान खाने से मिली हुई एक और इमारत थी। यह मेहमान खाना था, जिसमें बैरून शहर से आने वाले मेहमानों के क़याम के लिए कमरे थे। कमरों के आगे खपरैल की छत के साइबान थे। गुस्ल खाना था, बावर्ची खाना था। अहाते के एक वीरान गोशे में ख़ानदानी कब्रिस्तान था। कितनी ही कब्रें टूट फूट कर बराबर हो गई थीं, जिनके आसार बाकी थे। उनकी हालत भी अब अबतर थी। जगह जगह जंगली पौधों की झाड़ियाँ थीं। ऐसा महसूस होता था कि कब्रिस्तान की जानिब अरसे दराज से किसी ने तवज्जो नहीं दी थी। दीवान खाने से थोड़े ही फासले पर जनान खाना था। जनानी ड्योढ़ी थी तो खासी बड़ी और ऊंची, मगर उसके ऊपर सिर्फ मुंडेर थी। इस ड्योढ़ी का दरवाज़ा भी ज़्यादा बुलंद न था, मगर इतना बड़ा था कि फीनस और चुपहला निहायत आसानी से अंदर जा सकता था। ड्योढ़ी के करीब से अहाते की एक दीवार गुजरती थी। ड्योढ़ी और दीवार के दरमियान एक पतली गली थी। ड्योढ़ी का अंदरूनी दरवाज़ा सहन में खुलता था।
دروازے کے پہلو میں محلدارنی کی کوٹری تھی، مگر اب یہ کوٹری خالی پڑی تھی۔ الفت آخری محلدارنی تھی۔ اس کے انتقال کے بعد کسی اور کو محلدارنی مقرر نہیں کیا گیا۔ محل سرا یا زنان خانے کا صحن کچا تھا مگر بہت وسیع تھا۔ اس میں جگہ جگہ گیندے اور گلے چاندنی کے پودوں کی کیاریاں تھیں۔ چمیلی کی گھنی بیل تھی جو دیوار پر چڑھتی ہوئی چھت تک چلی گئی تھی۔ ایک کونے میں مولسری کا اونچا اور گھنا درخت تھا۔ قریب ہی کنواں تھا جو اب بند کر دیا گیا تھا۔ ایک گوشے میں پختہ حوض بھی تھا۔ صحن کے ایک طرف خواصوں اور دوسری خادماؤں کے لیے کوٹریاں اور صحنچیاں تھیں۔ دوسری طرف توشک خانہ، مودی خانہ، باورچی خانہ اور غسل خانہ تھا۔ باورچی خانے اور غسل خانے کے درمیان ایک کھلی سہدری تھی۔ مغربی رخ پر دالان در دالان تھے۔ دالان بہت بلند تھے اور ان کی محرابیں بھی بڑی بڑی تھیں۔ دالان کے آگے اونچی شہنشین تھی۔ دھوپ ابھی تک منڈیروں پر جھلک رہی تھی مگر بارہ دری میں زندگی کی کوئی چہل پہل نظر نہ آتی تھی۔ مامائیں اور خادمائیں اپنی اپنی کوٹریوں، صحنچیوں، سہدریوں میں پڑی بے خبر سو رہی تھیں۔ البتہ مغلانی حسنہ بیگم نہ صرف جاگ رہی تھیں بلکہ بیرونی دالان کی ایک صحنچی میں بیٹھی دیر سے پائنچے کی کلیاں ترپ رہی تھیں۔ وہ وقفے وقفے سے نجوں کو پکارتیں اور پھر پائنچے کی ادھیڑ بن میں کھو جاتیں۔ نجوں نے ایک بار بھی مغلانی کے پکارنے پر جواب نہ دیا تھا، صرف پلٹ کر دروازے کی جانب چوکنا نظروں سے دیکھ لیتی۔ نجوں کا نام تو نجمہ تھا مگر بگڑ کر نجوں پڑ گیا تھا۔ وہ نہ جانے کب ڈیوڑھی میں پہنچی تھی۔ ڈیوڑھی کا بیرونی دروازہ بند تھا، روشنی بھی دھندلی دھندلی تھی۔ ڈیوڑھی کی ایک دیوار میں موکھا تھا جو گلی کی سمت کھلتا تھا۔ آگے احاطے کی دیوار تھی، اس کا ایک حصہ پچھلی برسات میں اس طرح منہدم ہو گیا تھا کہ چار دیواری کے باہر کا علاقہ صاف نظر آتا تھا۔ نجو موکھے سے آنکھیں لگائے باہر دیکھ رہی تھی۔ ٹوٹی ہوئی دیوار کے دوسری جانب مختصر سا کچا میدان تھا۔ میدان کے اس پار باقر نواب کا عالیشان مکان تھا لیکن بارہ دری کے مقابلے میں کمتر تھا۔ ان کی ڈیوڑھی پر نوبت خانہ بھی نہ تھا، البتہ پھاٹک کے سامنے لمبی لمبی بلیاں کھڑی کر کے مچان بنائی گئی تھی۔ بلیوں پر سرخ ٹول لپٹا ہوا تھا اور مچان کو بھی سرخ کپڑے پر روپہلی جھالر لگا کر خوشنما بنایا گیا تھا۔ مچان پر روشن چوکی رکھی گئی تھی۔ روشن چوکی بجانے والوں میں دو شہنائی نواز تھے اور ایک تبلچی تھا جس کی کمر کے گرد دو چھوٹے چھوٹے طبلے بندھے تھے۔ شہنائی نواز سر نکالتے تھے اور تبلچی جھوم جھوم کر سنگت دیتا تھا۔ شہنائی کی سریلی آواز دور تک سنائی دے رہی تھی۔ باقر نواب کے گھر کے سامنے خوب چہل پہل تھی۔ ان کی منجلی بیٹی مہر عالم کی شادی تھی۔ بارات فیض آباد سے آئی تھی اور رات ہی کو پہنچ گئی تھی۔ مکان کے دیوان خانے میں ٹھہرائی گئی تھی جہاں براتیوں کے آرام و آسائش کے لیے ہر طرح کی سہولت کا پورا انتظام کیا گیا تھا۔ دونوں گھرانوں میں قرابت داری کے باوجود سخت انبن اور ناچاقی تھی۔ بات بھی ناچاقی کی تھی۔ جائیداد کے بٹوارے کے سلسلے میں نواب تقی کی اپنے سوتیلے بھائی نواب صفی سے مقدمے بازی ہو رہی تھی۔ باقر نواب کے مختار کار میر جھمن نے فریق مخالف کے حق میں گواہی دی تھی اور ثقہ راویوں کے مطابق باقر نواب کی شہپردی تھی۔ اس کی تصدیق اس طور ہوئی کہ بار بار احتجاج کرنے پر بھی میر جھمن ہر پیشی پر گواہی کے لیے کچہری میں نہایت مستعدی سے حاضری دیتے۔ ان کی گواہی اس حیثیت سے زیادہ اہم تھی کہ وہ ایک عرصے تک نواب تقی کے والد مرحوم کے مصاحب خاص رہ چکے تھے۔ مقدمے نے طول کھینچا۔ بات اتنی بڑھی کہ آنا جانا، دعا سلام، حصہ بکھرا سب منقطع ہو گیا۔ یہی وجہ تھی کہ شادی کا بلاوا آنے پر بھی بارہ دری سے کوئی شریک نہ ہوا بلکہ مانجھے کی پینڈیاں بھی واپس کر دی گئی تھیں۔ نکاح تو چاشت کے وقت ہی ہو چکا تھا، بارات کو کھانا بھی کھلایا جا چکا تھا مگر ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ دولہا زنان خانے میں تھا اور سالیوں کی چھیڑ چھاڑ کا نشانہ بنا ہوا تھا۔ طرح طرح کی رسمیں ادا کی جا رہی تھیں۔ سب سے پہلے اسے دلہن کی ہتھیلی پر رکھی ہوئی تل شکری چاٹنا پڑی، پھر ایک رحل پر رکھا ہوا قرآن مجید آیا۔ دولہا دلہن کے سروں پر چادر ڈال کر پردہ کیا گیا۔ دونوں کے درمیان آئینہ رکھا گیا تاکہ وہ ایک دوسرے کی شکل دیکھ لیں۔ ایک ڈومنی سر پر کھڑی دولہا کو یہ کہنے پر مجبور کر رہی تھی، بیوی آنکھیں کھولو، میں تمہارا غلام۔ دولہا سے جو کہا جا رہا تھا کہہ رہا تھا۔ یہ عارضی مصحف کی رسم تھی۔ اس کے بعد اسے دلہن کے پاجامے کے نیفے میں کمر بند ڈال کر
ناز برداری بلکہ زندگی بھر غلامی کرنے کا برملا اظہار کرنا تھا۔ یہ اور نہ جانے ایسی کتنی رسمیں تھیں، کچھ ادا ہو چکی تھیں اور کچھ ادا ہونا باقی تھیں۔ ادھر باراتی تھے کہ اکتائے ہوئے پھر رہے تھے، رخصتی کے لیے ضروری انتظام کر رہے تھے۔ دلہن کے لیے فینس آ چکی تھی، اسے نہایت سلیقے سے سجایا گیا تھا۔ اس پر سرخ مخمل کا کارچوبی چھٹکا پڑا تھا۔ کہال ڈیوڑھی کے سامنے چبوترے پر بیٹھے مزے سے چلم پر دم لگا رہے تھے۔ زنان خانے سے عورتوں اور بچوں کے بولنے کی ملی جلی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ شہدے دوپہری کو آ گئے تھے۔ وہ غمی کے موقع پر میت کا تابوت اٹھاتے تھے اور اس کا معاوضہ لیتے تھے۔ شادی بیاہ کی تقریبات پر مبارک سلامت کی صدائیں لگاتے تھے اور انعام و اکرام پاتے تھے۔ دلہن کی فینس پر جو روپیہ پیسہ نچھاور کیا جاتا اسے لوٹتے تھے۔ یہی ان کا ذریعہ معاش تھا۔ شہدوں کو ابھی تک کچھ نہیں ملا تھا۔ رخصتی میں تاخیر ہوئی تو ان کی بے قراری بڑھی۔ شام قریب آ رہی تھی، انہیں نوچندی کے میلے میں جانا تھا۔ وہ ڈیوڑھی کے بڑے پھاٹک کے سامنے اکٹھا ہو کر بار بار شور مچاتے، دولہا میاں کو چاند سی دلہن مبارک، مبارک سلامت۔ دولہا کے ابا جان کو لاڈلے بیٹے کا صحرا مبارک، مبارک سلامت۔ شہدے آخر شہدے ٹھہرے، بیچ بیچ میں پھپتی بھی کس جاتے۔ اماں برات رخصت کرو، مہ برسنے والا ہے۔ دولہا نے پتیلی میں کھایا ہے، سر منڈایا ہے تو اولے بھی پڑیں گے۔ ڈر کے مارے کوئی انہیں ڈانٹنے کی کوشش بھی نہ کرتا، ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ جائیں گے۔ ایک بار دلہن والوں کی جانب سے کسی نوجوان نے انہیں شور مچانے سے باز رکھنے کی کوشش کی، پھر کیا تھا، اس کے سر ہو گئے۔ ایسی بے نقص سنائی کہ بیچارہ ان کے نرغے سے جان بچا کر بھاگا، لیکن شہدوں نے اسے نہ بخشا، برابر چھیڑتے رہے، آوازیں کستے رہے۔ ابے بولو، سالہ ہے بھائی، سالہ ہے، نخرے میں اس کے گرم مسالہ ہے۔ ساری خدائی ایک طرف، جورو کا بھائی ایک طرف، لینا لپک کے تاک دھنا دھن ناچے گا بھائی ناچے گا۔ انہوں نے اس قدر شور برپا کیا کہ سارا محلہ گونج اٹھا۔ پاس پڑوس کے کچھ آوارہ لڑکے بھی گھروں سے نکل کر وہاں آ گئے تھے اور غول بنا کر شہدوں کے ساتھ چیخ چلا رہے تھے، ٹھٹھول کر رہے تھے۔ وہ ہنگامہ برپا ہوا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی۔ سائے اور طویل ہو گئے۔ آسمان پر چھائے ہوئے خاکستری غبار کا جال ہلکا ہلکا سرمئی ہونے لگا۔ یکایک شہنائی کے سر مدھم ہو کر خاموش ہو گئے۔ ساری آوازیں تحلیل ہو کر مکھیوں کی بھنبھناہٹ معلوم ہونے لگیں۔ پھر ان ڈوبتی اور ابھرتی آوازوں کے درمیان سارنگی نے گز ہاتھ میں سنبھال کر سارنگی کے تار چھیڑے۔ سارنگی سے المیہ سر پھوٹنے لگے جن میں سوز تھا، دبا دبا حزن و ملال تھا۔ داڑھیوں نے جو شادی بیاہ کے موقعوں پر خاص طور سے بلائے جاتے تھے، سارنگی کی سنگت پر امیر خسرو کا مشہور منڈھا مدھم سروں میں چھیڑا۔ ہرے ہرے بانس کٹا مورے بابل، نیکا منڈھا چھوائے رے، پربت باس منگا مورے بابل۔ یہ رخصتی کا گیت تھا۔ گیت کے بول دھیرے دھیرے اونچے ہوتے گئے۔ ڈھاڑی سوز کی دھن پر بابل گاتے رہے۔ چہروں پر غم کے سائے منڈلانے لگے۔ زنان خانے سے عورتوں کے رونے اور سسکیاں بھرنے کی آوازیں ابھرنے لگیں۔ نجو موکھے سے لگی کھڑی تھی، اس کی نظریں باقر نواب کی ڈیوڑھی کی جانب لگی تھیں۔ اس کا انہماک رفتہ رفتہ بڑھتا جا رہا تھا۔ بابل کے پرسوز بول سن کر وہ بھی شدت سے متاثر ہوئی۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری اور دوپٹے کے آنچل سے آنکھیں پوچھتے ہوئے سوچنے لگی، ہائے، ذرا دیر بعد مہر عالم پرائے گھر کی ہو جائے گی۔ ماں باپ، بہن بھائی، گھر بار، پاس پڑوس سب چھوٹ کر پرائے ہو جائیں گے۔ اس نے بے چین ہو کر چہرہ موکھے سے بالکل ملا دیا۔ اس کی بے قرار نظریں مہر عالم کے دولہا کو تلاش کر رہی تھیں، مگر وہ ابھی ڈیوڑھی سے باہر نہیں آیا تھا۔ اسی شوق اور تجسس میں اتنی دیر سے ڈیوڑھی میں موکھے سے لگی کھڑی تھی کہ اب تو اس کی ٹانگیں بھی دکھنے لگی تھیں۔ عین اسی وقت صحن میں آہٹ ہوئی۔ طلعت آرا ایک سہدری سے گزر کر باہر آئی۔ وہ ذرا ہی دیر پہلے نہا کر حمام سے نکلی تھی۔ اس کے بال ابھی تک نم تھے اور شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ سفید اونی شال اوڑھے ہوئے تھی، گلے میں بسنتی دوپٹہ لٹک رہا تھا جس نے طلعت آرا کے رخساروں پر گیندے کے پھول کھلا دیے تھے۔ وہ سردی سے ہولے ہولے کپ کپاتی، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی صحن میں آ گئی۔ مولسری کے خشک پتے اس کے پیروں کے نیچے چرمرا کر ہلکی ہلکی آہٹ پیدا کر رہے تھے۔ سامنے کے دالان کی محراب میں ابابیل کا ایک جوڑا اپنے گھونسلے کے آس پاس تیزی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ طلعت آرا نے گردن کو خم دے کر ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ ہر طرف سناٹا تھا،
इस सन्नाटे से फौरन अंदाज़ा हो गया कि अम्मा जान, जिनको हुजूर बेगम कहा जाता था, मलिका ज़मानी की करबला जा चुकी हैं। अब तो अज़ा खाने से ताबूत भी निकल चुका होगा। हबशने कत्लगाह के सामने तेज़ तेज़ हाथों से मातम कर रही होंगी। बाकर नवाब के दीवान खाने में ढाड़ी बाबुल गा रहे थे। गीत के बोल फिजा में गूंज रहे थे। तलत आरा ने भी बाबुल सुना। दिल को ठेस लगी। मुड़कर सहनची में बैठी हुई मुगलानी को देखा। वो सर झुकाए अभी तक पांचे की कलियां तुरुपने में महफ थीं। बाबुल सुनकर तलत आरा ने महसूस किया कि महरे आलम की रुखसती का वक्त करीब आ गया है। उसकी मुश्ताक आंखें ड्यूढ़ी की जानिब उठ गईं, साथ साथ कदम भी उसी जानिब उठने लगे। वो हौले हौले चलती हुई ड्यूढ़ी में दाखिल हो गई। नज्जो ने अकब में चाप सुनी तो जल्दी से पलट कर देखा। तलत आरा उसके सामने खड़ी थी। नज्जो ने हैरान होकर कहा, हाय अल्लाह। उसकी आंखों से सरासीमगी छलकने लगी। छोटी सरकार, आप यहाँ कैसे आ गईं? नज्जो को अच्छी तरह इल्म था कि तलत आरा को ड्यूढ़ी में आने की मुतलक इजाज़त न थी। वो भूले से भी इस तरफ का रुख नहीं कर सकती थी। तो इसमें क्या हो गया? तलत आरा खिसियानी सी हो गई। जरी हम भी बारात रुखसत होते देख लें। नहीं छोटी सरकार, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। नज्जो ने गिड़गिड़ाते हुए तलत आरा के सामने दोनों हाथ जोड़ दिए। आप अंदर चली जाएं। बड़ी सरकार के कान में भनक पड़ गई तो क़यामत आ जाएगी। सारी आफत मुझ पर नाजिल होगी। बड़ी सरकार का गुस्सा तो आप जानती ही हैं। तलत आरा भी कुछ खैफ हो गई। माँ के गुस्से से उसका भी दिल दहलता था, लेकिन बारात की रुखसती देखने का इश्तियाक कम न हुआ। आहिस्ता से बोली, अच्छा तो आओ, ऐसा करें, ऊपर छत पर चलते हैं। इस दफ़ा वो बेनियाजी से मुस्कुराई। अभी पहर दिन रहता है, छत पर धूप होगी। धूप में बाल भी सुखा लेंगे, बारात भी वहाँ से अच्छी तरह दिखाई देगी। ठीक है ना? हाय अल्लाह, आज आपको क्या हो गया है? नज्जो ने खौफजदा नज़रों से तलत आरा की जानिब देखा। दोनों कान उंगलियों से पकड़कर इनकार में इधर उधर गर्दन हिलाई। भला छत पर कोई जाता भी है? और आज तो आपको खबर ही है कि नौचंदी जुमेरात है। नज्जो वाकई दहशत ज़दा हो गई थी। बात भी कुछ ऐसी ही थी। 12 दरी में रहने वाले सभी बालाई मंजिल के नाम से थर्राते थे। उसके बारे में तरह तरह की पुरस्रार दास्तानें मशहूर थीं। जितने मुंह उतनी ही बातें।